میری گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے نیگیٹو کمنٹس کے ساتھ یا پازیٹیو کریٹیو اور موٹیویٹیو کمنٹس کے ساتھ میری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ میری بات چل رہی تھی کرونا وائرس پر۔ کرونا وائرس جیسا کہ خوف و ہراس دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، کچھ تو اس کی وجوہات میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دی ہیں، اور کچھ جو مجھے لگتا ہے کہ میں بات مکمل نہیں کر سکا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات جو میں نے ویڈیو میں کی ہے گزشتہ ویڈیو میں، اس کا مقصد یہ تھا کہ علماء کرام کی طرف سے کوئی حوصلہ افزا بات ابھی تک سننے میں نہیں آئی۔ حوصلہ افزا بات سے میری مراد اللہ پر توکل اور یقین کامل۔ علماء کرام کا جس قدر احترام اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کی دولت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی اور فکری جو سوچ ہے اس کو جتنا سراہا جاتا ہے، اس پر جتنا لوگ ان کو جتنا لوگ مانتے ہیں یا ان کے جتنے فالوورز ہیں، ابھی تک اس حساب سے علماء کرام کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ریسپانس نہیں آیا۔ ریسپانس سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ابھی تک اسی طرح کے خوف و ہراس اور اسی طرح کی دہشت جو کرونا وائرس نے پھیلا رکھی ہے دنیا کے اندر، ابھی تک اسی سے متعارف کروایا ہے۔ اب آتے ہیں علماء کرام کے اس طرز عمل کی طرف۔ مدارس کو بند کر دیا گیا ہے۔ وہ مدارس جو پچھلے 60-70 سال سے 100 سال سے جن کے اندر صبح و شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، قرآن پاک کی تفاسیر، دینی علوم اور بہت سارے ایسے علوم اور تجزیہ اور تحقیق جو پچھلے 100 سالوں سے پڑھائی جا رہی تھی، اس کو یکسر بند کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ اتنے بڑے نیک عمل کو، اتنے بڑے عمل کو ایک انجانے خوف کی خاطر بالکل ہی ختم کر دیا گیا ہو، بالکل ہی روک دیا گیا ہو؟ میں پڑھ رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک وبا ہوئی، جس کی وجہ سے ایک جلیل القدر صحابی اس وبا کا شکار ہوئے، اس مرض کا شکار ہوئے، پھر اسی مرض میں وہ شہید ہو گئے۔ یہ ساری باتیں بالکل اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ توکل اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ اپنی طرف سے ساری تدبیریں کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اونٹ کو نکیل اگر ڈال دی ہے اور اس کو کھونٹی سے باندھ دیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ توکل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر حقیقت ہیں۔ اسی طرح ہے، اور جب آپ کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، آپ کے اختیار میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اختیار کر کے پھر آپ اللہ پر توکل کریں، سوائے اس کے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف احتیاط کرنی ہے، اس کرونا وائرس سے نکلنا ہے، بچنا ہے، مطلب اس سے وینٹیلیٹر کے ذریعے یا آپ نے اس سے سینیٹائزر لگا کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو احتیاط میں شامل ہو گئی۔ اب یہ ساری چیزیں احتیاط اگر کر بھی لی جائے
تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ایک ارشاد بہت واضح اور بہت کلیئر بین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ وہ مصیبت آ ہی نہیں سکتی جس کو اللہ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ تو جو مصیبت اللہ نے لکھ دی ہے وہ آ کر رہے گی۔ اس طرح سے خوف و ہراس پھیلانے سے اس نے کبھی ٹل نہیں جانا، اس طرح نظام زندگی کو روک دینے سے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں کبھی بھی نہیں بچا لے گا۔ اگر یہ عذاب ہمارے لیے طے ہے تو پھر آنا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات اللہ نے اپنے پاس جو ہے وہ نہیں لکھی، اللہ نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا، تو خواہ مخواہ ہم لوگ یہودیت کے ایک پھیلائے ہوئے خوف و ہراس کو اپنے ملک کے اندر، اپنی عوام کے اندر، اپنی قوم کے اندر اور اس امت مسلمہ کے اندر پھیلانے میں ان کے مددگار کیوں بن رہے ہیں؟ جبکہ واضح احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارہا ارشاد فرما چکے ہیں کہ آپ یہودیوں کے اعلی کار بھی نہ بنیں، ان کے ان کی محفلوں میں نہ شریک ہوں، ان کے بنائے ہوئے پروگرامز، ان کی بنائی ہوئی پلاننگ اور اس میں کبھی ان کا ساتھ مت دیں۔ جب یہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں تو اب اس وقت ہمارے علماء دین کس کے کہنے پر چل رہے ہیں؟ طواف بند کر دیا گیا، روضہ رسول پر حاضری نہیں ہے، مساجد کے اندر باجماعت نماز نہیں ہے، کیوں؟ کچھ تو ایسا اپنے پاس، اتنا تو کم از کم ایمان رکھیں کہ عوام کو کم از کم اتنی بات تو کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آفت آنی ہے اس کو تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور اگر وہ آ کر ہی رہنی ہے تو آپ کی یہ ساری تدبیریں، مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، ہر وقت آپ کو یہ سناتے رہتے ہیں، لوگ سنتے رہتے ہیں ان سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو اگر چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کی بیماری سے اس کو صحت پر نہیں لا سکتی، کسی انسان کی موت سے اس کو زندگی کی طرف نہیں لا سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتا ہے تو زندگی کے سارے اسباب اس کی موت کا سبب بنتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو بچانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو موت کے سارے اسباب اس کی زندگی کی حفاظت میں لگتے ہیں۔ یہ بول کدھر ہے اس وقت؟ مولانا طارق جمیل صاحب کے یہ بول کہاں ہیں؟ یہ چیزیں کیوں نہیں عوام کے سامنے اب رکھی جا رہی؟ اس طرح کی ایمان افروز باتیں کیوں نہیں کی جا رہی؟ ایک دم سے لوگوں کو ایک انجانے خوف کی طرف مبتلا کر دیا گیا ہے۔ یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ اور اسلام ایک بہت غالب رہنے والا دین ہے، ساری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اس کی قوت نافذہ ہے۔ اسلام اپنا نفاذ چاہتا ہے، اللہ اپنا بول بالا دنیا کے اندر چاہتا ہے، یہی اللہ کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس اللہ کے بول بالے کے لیے، اللہ کے بول کے لیے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور ہمیں اسی وجہ سے ہمارے لیے 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ اور ساری صحابہ کی جماعتوں کے سلسلے، اور اس وقت جو مدارس عربیہ، جو یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں دین کو پھیلانے کے، دین کی نشر و اشاعت کے، یہ ساری کارروائی جو ہے یہ صرف اسی خاطر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو۔ تو اب اس اللہ تعالیٰ کے بول بالے کا یہاں پر ہم نے کس لحاظ سے احترام کیا ہے، کس لحاظ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس بنائے ہوئے اصول کو، اس کے بھیجے ہوئے دین کو، اس کو ہم کس شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے عوام کو روک دیا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں انشاءاللہ گاہے بگاہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو تصاویر اور اس کی
جو حرمت ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت آپ لوگوں کو آگاہی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد انسان سے کس طرح سے آہستہ آہستہ سے دور کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو کس طرح آہستہ آہستہ اس کے دین سے دور کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے کلپس کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہر وقت مطلب آپ کو شیئر کرتا رہوں گا، آپ سے رہنمائی لیتا رہوں گا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا چینل آپ کو اچھا لگتا ہے، میرے چینل کا میں تھوڑا سا ڈیفینیشن کر دوں۔ JKTM کا مطلب ہے جھوٹ کے تعاقب میں، JKTM پاکستان، یہ میرے چینل کا نام ہے، جھوٹ کے تعاقب میں۔ اور میں انشاءاللہ یہودیت کے ہر جھوٹ کے پیچھے بیٹھا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو یہودیت کا جھوٹ ایک ایک کر کے آپ کو مختلف ویڈیوز کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے لوگوں کو پہنچائیں۔ اگر آپ لوگوں کو فائدہ ہو تو آپ کو چاہیے کہ دوسروں کا بھی فائدہ کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔